السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ہفتہ وار ہوتا ہے اور ہر ہفتے ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوتا ہے، اور اس بار بھی ہمارے اور آپ کے فیوریٹ مہمان جو ہیں وہ اعزاز سید جیو نیوز سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ذرا بزی تھے وہ زیادہ، تو ہم نے کہا جی آپ جدھر بھی ہیں ہم آپ کو لائن پہ لے لیتے ہیں، تو ان کی مہربانی، یہ کسی ٹریولنگ میں تھے اور اسی دوران ہم نے ان کو پھر لائن پہ لے لیا، تو اعزاز سعید صاحب سے بھی گپ شپ کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر کافی ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے بہت ہی زیادہ خبریں آئیں، اور جب میں آپ سے بات کروں تو آپ سے پہلے جو لاسٹ اور لیٹسٹ خبر تھی وہ جناب صدر عارف علوی صاحب نے ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو ترمیمی بل ہے اس کے اوپر تو میں نے دستخط ہی نہیں کیے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو مجھے نہیں پتا کیسے دستخط ہو گئے، اور انہوں نے معذرت بھی کی کہ جن لوگوں کو اس ایکٹ کے بننے سے یا اس ترمیم کے ہونے سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ لیکن جہاں پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں ان کے اس ایکٹ کے اوپر، کیونکہ ایسا ہونا بظاہر تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن عارف علوی صاحب جو ہیں اب وہ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر آخر وہ صدر پاکستان ہے، ان کی بات بھی اس کو بندہ ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا، اب اتنی لائٹ تو نہیں لے سکتے۔ پاکستان کے سب سے بڑے وہ آئینی عہدے کے اوپر فائز ہے۔ تو اعزاز سعید صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو ترمیمی بل ہے اس کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کر دیے ہیں، اور اب ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ اور ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ عارف علوی صاحب نے دستخط کیے ہیں یا نہیں کیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر صدر مملکت عارف علوی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیے تو ان کی بات پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صدر پاکستان بھی ہیں اور ہماری مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں کیے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ صدر مملکت نے اگر دستخط نہیں کیے تو ان کا جو سٹاف ہے ان میں کون ہے ایسا جنہوں نے یہ دستخط فورج کیے ہیں۔ صدر نے اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے تو اس کی تردید کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ صدر اس سارے واقعے کی جو تردید ہے وہ ایوان صدر سے ایک پریس ریلیز جاری کر کے کرتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن خیر انہوں نے یہ واقعہ کر دیا ہے۔ اب اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو تحقیقات کر کے اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اچھا شاہ جی، ویسے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ بہرحال صدر مملکت ہیں، صدر پاکستان ہیں، تو ان کی بات پہ یقین کیا جانا چاہیے۔ لیکن جو ہماری نگران حکومت ہے انہوں نے بہت سخت برا منایا صدر صاحب کی اس ٹویٹ کا، کیونکہ آفیشلی نہ تو انہوں نے کوئی پریس ریلیز جاری کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی بیان دیا، بس ایک ٹویٹ کر دی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو انہوں نے دستخط کیا اس کے بعد ان کو کوئی ڈانٹ وانٹ پڑی ہے، کیونکہ اس کی زد میں ہے جو ہے وہ ان کی اپنی سابق پارٹی، ویسے تو خیر وہ ابھی بھی پارٹی والا ہی رول ادا کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے، لیکن آئینی طور پہ صدر کسی پارٹی کا رکن نہیں ہوتا، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے جو 3 بڑے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے، عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب۔ تو لگتا ہے کہ عارف علوی صاحب کو پارٹی کے اندر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تب انہوں نے یہ بیان دیا ہے، لیکن اس معاملے کو بہرحال ایسے نہیں دیا جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے شاید ایسے یہ جائے گا بھی نہیں۔ اس معاملے کی تحقیقات ضرور ہوں گی جس میں صدر مملکت کا سٹاف بھی شامل ہوگا، خود صدر صاحب کے جو دستخط ہیں وہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس کے پاس بھی بھجوائے جا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا بنتا ہے، لیکن اس وقت ایک جو بڑی اس وقت زیر بحث معاملہ ہے وہ سائفر والا معاملہ ہے۔ سائفر والا معاملہ جس کو عمران خان صاحب اور ان کے باقی ساتھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اتنی آسانی سے نبٹ جائے گا، بس جیسا ہم نے چاہا ویسا ہم نے کر لیا، لیکن یہ اب گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو آلریڈی ایک مقدمے میں سزا یافتہ ہیں اس وقت اور جیل کاٹ رہے ہیں، ان کی ایف آئی اے نے جو ہے وہ سائفر والے کیس کے اندر بھی گرفتاری ڈال لی ہے، اور پھر جو ان کے بعد پارٹی کے سینئر نائب صدر تھے شاہ محمود قریشی، ان کو بھی کل گرفتار کر لیا گیا۔ آج اسد عمر صاحب کو بھی زیر حراست لیے جانے کی اطلاع ہے، کیونکہ یہ 3 ایسے افراد ہیں جن کی حوالے سے آڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کو ڈیمیج کرے گا، جو اس کی جو سزائیں ہیں ان مقدمات کے اندر وہ بہت زیادہ سخت ہیں، سنا ہے کہ بڑی میجر پنشمنٹ بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے آگے ان کو ڈیمیج تو کر رہا ہے، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ تو آپ کے خیال میں اعزاز سید یہ بتائیں کہ یہ کیس عمران خان کو اور باقی جو اس کیس کے ملزمان ان کو کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے؟ رائے صاحب، سائفر کا کیس بڑا اہم ہے، اس لیے کہ اس کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کر رکھی ہے،
اور اس ایف آئی آر کا جو کمپلیننٹ ہے وہ سابق سیکرٹری داخلہ وہ ہیں جو کہ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے یہ کمپلینٹ جمع کرائی تھی تقریباً آج سے 21 مہینے پہلے، تو اس کمپلینٹ کے اوپر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. میرے خیال میں ایک سیریس کیس ہے. شاہ محمود قریشی گرفتار ہو چکے ہیں، اسد عمر سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ پوچھ گچھ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. تو اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سوچا کہ ان کی گرفتاری ضروری ہے تو گرفتاری بھی ڈال جائے گی. بڑا اہم کیس ہے یہ. اس سمت اشارہ ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی بیل بھی ملی، ان کو کوئی ضمانت بھی ملی، تو وہ عمران خان کو، یعنی کہ عمران خان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو اب یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ کیس، اس کیس میں بیل ہوئی تو عمران خان نیب کے کسی کیس میں گرفتار ہو جائیں گے یا وائس ورسا. تو یہ میرے خیال میں اگلے جو انتخابات ہیں اس تک عمران خان صاحب اندر ہی ہیں اور یہ معاملہ چلتا رہے گا مختلف کیسز کی شکل میں. شاہ جی، ویسے یہ نگران حکومت جب سے آئی ہے بڑی توقعات تھیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی نگران حکومت آئے گی تو جو ان کے اوپر سختی کا دور ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ وہ جو چاچو کی حکومت تھی وہ تو بڑی ہومیوپیتھک تھی. سختی کا دور تو ان کا اب شروع ہوا ہے. جب سے یہ نگران حکومت آئی ہے گرفتاریوں پر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پہلے جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے بڑے بیانات وغیرہ دیے عاصم منیر صاحب کے. اگرچہ کہ پہلے یہ اب کوئی چھپی اور ڈھکی بات نہیں ہے. جب عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن رہے تھے تو اس وقت عمران خان اور ان کی پارٹی نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش یہ کی. ایون جب ان کی تعیناتی کا دن تھا اس سے پہلے بھی وہ ایک لانگ مارچ کر کے راولپنڈی پہنچے تھے کہ شاید ہم کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے روک لیں گے. لیکن جب دیکھا وہ نہیں روک پائے تو پھر انہوں نے نئے آرمی چیف کے ساتھ توقعات کا اظہار کرنا شروع کر دیا. اسی طرح یہ جب حکومت تھی شہباز شریف اور مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی تو تب بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایسے بیانات دیے کہ جناب یہ فاشسٹ حکومت ہے، یہ امپورٹڈ سرکار ہے، اب یہ چلی گئی ہے، نگرانوں سے ہمیں بڑی توقعات ہیں. لیکن نگرانوں نے جو ہے وہ ان کی توقعات کو ملیا میٹ کر دیا ہے. آپ کے خیال میں اب آگے چل کے اس جو نگران حکومت ہے اس کا رویہ ٹورڈز عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کیا ہوگا؟ رائے صاحب، بات یہ ہے کہ نگران حکومت تو احتیاط سے قدم اٹھا رہی ہے، لیکن نگران حکومت کے جو والی وارث ہیں یا جسے کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ بڑا اہم ہے. کیونکہ جو کوئی کام بھی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اس کا جو الزام ہے وہ تو اس وقت کی حکومت کے اوپر عائد ہوتا ہے اور وہ حکومت ذمہ دار بھی ہوتی ہے. کیونکہ بہرحال کاغذوں میں ہی صحیح اسٹیبلشمنٹ تو ان کے نیچے ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی غلط کام کر رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے. لیکن نگران حکومت کے لیے یہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نگران حکومت کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ تو نہیں ہوتا. اور موجودہ جو نگران حکومت ہے اس کے اوپر تو ایک چارج بھی یہی لگایا گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی اپروول سے آئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی بھی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کی طرف اس نگران حکومت کا رویہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ عمران خان کی طرف کیا ہوتا ہے. اگر وہ ٹھیک ہوا تو یہ بھی ٹھیک ہوں گے، اگر وہ خراب ہوا تو یہ بھی خراب ہوں گے. اچھا اعزاز، یہ بتائیں کہ اس وقت ہمیں جو پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال دکھائی دیتی ہے، لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی اچانک ہی لاوارث سی ہو گئی ہے یہ پارٹی. اور جب سے عمران خان صاحب اندر چلے گئے ہیں، پرویز الہی صاحب صدر تھے اس پارٹی کے، بلکہ ہیں ابھی بھی وہ اندر ہیں، مختلف مقدمات میں وہ گرفتار ہیں. پھر جو شاہ محمود قریشی سے ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں، اسد عمر اندر چلے گئے ہیں، اور جو اب ان کے پیچھے باہر تو میرا خیال ہے وہ جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب وہی رہ گئے ہیں جو ابھی خیر کسی مقدمے میں بھی ایسے مطلوب نہیں ہیں. وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے، پارٹی کو چلا رہے ہیں. اور جو باقی لیڈر ہیں یا تو پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا وہ مفرور ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ جو پارٹی کی کور کمیٹی ہے اس کے اندر بھی سر پٹرول چل رہی تھی. اسد عمر صاحب نے جو آخری کور کمانڈر کہہ دیا تھا جی غلطی سے، معذرت کے ساتھ. تو وہ جو کور کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اندر جو اجلاس ہوا تھا، شاہ محمود قریشی بھی تھے، وہاں پہ بھی خاصی ہنگامہ رائی ہوئی، بڑے شدید قسم کے اختلافات سامنے آئے. تو آپ کے خیال کے مطابق یہ اب آگے چل کے یہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ رائزہ، پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے نا وہ عمران خان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. اگر عمران خان صحت مند رہے، حکومت یا آنے والی حکومتوں نے پرفارم نہ کیا تو عمران خان کی پارٹی
میں جان آ جائے گی, عمران خان باہر آ جائیں گے, اور جب بھی باہر آئیں, آج باہر آئیں یا 1 سال بعد آئیں یا 2 سال بعد آئیں, تو عمران خان صاحب کی اگر صحت ٹھیک رہی تو وہ پارٹی میں جان ڈال لیں گے. مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. پارٹیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے اور پارٹیاں جو ہیں ان کے لیڈر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. آپ یاد کریے 12 اکتوبر 99 آیا تھا تو سارے لوگ نواز شریف صاحب کو چھوڑ گئے تھے. 18 سیٹیں تھیں ان کی قومی اسمبلی میں جب 12 اکتوبر 99 کے بعد اکتوبر 2002 میں الیکشنز ہوئے تھے. 2 تائی اکثریت ملی تھی 1997 میں, تو کہاں 2 تائی اکثریت اور کہاں 18 سیٹیں. تو یہ ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں دوبارہ نواز شریف پاور میں آ گئے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور بینظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو میرا نہیں خیال, 2 چیزیں منحصر ہیں, ایک یہ کہ موجودہ حکومت اور آنے والی حکومتیں پرفارم کیا کرتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا عمران خان صاحب کی صحت ان کا ساتھ دیتی رہے گی. 70+ وہ ہو گئے ہیں, تو اگر یہ دونوں ٹھیک رہیں تو عمران خان ریوائیو کریں گے, ان کی پارٹی بھی ریوائیو کرے گی. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. ناظرین, آپ نے اعزاز سید کی گفتگو سنی. اعزاز سید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو پے در پہ گرفتاریوں کا سامنا ہوگا, اور کسی بھی صورت آئندہ الیکشن میں وہ جیل سے باہر موجود نہیں ہوں گے. جس کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے اس میں تو وہ ہیں ہی اندر. پھر سائفر والے کیس میں گرفتاری ڈال گی, پھر اس کے بعد یہ القادر ٹرسٹ والا کیس ہے, 192 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, پھر توشہ خانہ والے جو دیگر فوجداری مقدمات ہیں وہ بھی ابھی چلنے باقی ہیں, فارن فنڈنگ والا کیس ہے, اس کے علاوہ 9 مئی والے مقدمات ہیں, اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی مختلف عدالتوں کے اندر سے ان کی ضمانتیں جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہیں. اب جب بھی وہ اگر ان کو کسی ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے تو ان کی دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جائے گی. تو الیکشن تک بہرحال عمران خان صاحب اندر موجود نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فیوچر جو ہے وہ اب آگے سے کیا ہوتا ہے. اب ان کی عمر بھی ایک خاصی ہو چکی ہے جیل کے اندر, یقینی طور پہ ان کی اس طرح کی صحت تو نہیں رہے گی جیسے کہ صحت ان کی باہر جب بندہ آزاد فضا میں ہوتا ہے تو اس طرح کی ہوتی ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الحال تو صدر عارف علوی صاحب نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے, اور اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ شاید اس معاملے کے اندر ان کو کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اپنی پرانی پارٹی سے بھی اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے بھی. تو شاید انہیں وقت سے پہلے بھی گھر جانا پڑ سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے رضا سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.